حضرت عمر فاروق کا دور ہمایوں ہے، مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مرور زمانہ اور فتنے کے اندیشے سے حضرت عمر فاروق کے دور میں عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے آنے سے منع کیا گیا تھا، ورنہ پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی، پھر خنسا، اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ کچھ دور گزرنے کے بعد اس کی ممانعت ہوئی۔ آپ کا دور ہمایوں میں مسجد میں عورتیں بھی نمازیں پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی۔ ایک عورت اللہ نے اس کو شکل و صورت سے نواز رکھا ہے، وہ نماز پڑھنے آتی ہے، ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، 2 4 5 مرتبہ اس نے اس کی مزاحمت کے انداز کو دیکھا۔ ایک دن رک کر پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنے قلب کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرا متوالا ہوں، چاہنے والا ہوں، تیری ایک ایک ادا پہ 100 جان سے قربان ہونے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ اس نے کہا میری ایک شرط پوری کر دے، میں تیری ہر خواہش، تیری ہر بات مانوں۔ اس نے کہا جلدی کہو، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی خواہش نہیں ہے، ایک ہی میری آرزو ہے، 40 دن تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد جو کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا یہ کون سی مشکل شرط رکھ دی، یہ تو بڑا آسان ہے، اگر اس سے تو مل جاتی ہے تو میرے لیے 40 دنوں کی نمازیں کہہ رہی ہے، میں تو 40 سال بھی گزارنے کو تیار تھا۔ خیر 40 دن مسلسل نمازیں چلتی رہیں۔ جب 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے وہ نوجوان واپس جا رہا ہے، اسی جگہ پہ عورت حسب وعدہ کھڑی ہے، یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا۔ اس نے کہا میں وعدے کے مطابق کھڑی ہوں۔ کہا اب تیری ضرورت نہیں رہی، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ اگر ہم 40 سال ہمارے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور ان میں تبدیلی نہ آئے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا، مجھے سوچنا چاہیے کہ 40 سال ہو گئے ایک بندہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہا، اس میں تبدیلی نہیں آ رہی، 40 دن نماز پڑھی، قرآن دل سے نکلا اور زبان کے ذریعے سے دل میں پیوست ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ کاش کہ وہ لوگ دوبارہ منصہ شہود پہ آ جائیں اور وہ لوگ دوبارہ مصلوں کی زینت بن جائیں، جن کے لبوں سے قرآن جب نکلتا ہے تو فرشتے بھی آفرین آفرین کرتے ہیں، اور قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور روحوں کو قرار ملتا ہے۔ آج امت کے لیے ابتلا اور آزمائش کے مرحلے طویل سے طویل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو امت کے رہنما ہیں وہ درد کی دولت سے خالی ہیں، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ آج ہمارے اندر کچھ نہیں رہا، دم خم ہی نہیں رہا، ورنہ اس امت کا بکھرا ہوا شرازہ آج بھی متحد ہو سکتا تھا۔ آج پوری امت جس طرح دھکے کھا رہی ہے، کس کے سامنے نہیں ہے حالات۔ کبھی ہمارا کردار لوگوں کو زندگی کی راہیں دکھایا کرتا تھا، آج ہمیں دیکھ کے لوگ دین سے بدظن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ایک کتاب لکھی گئی ہے عرب کا چاند، اور اس کا رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد، انڈیا کا رہنے والا ہے۔ اس نے حضور کی سیرت پر 200-250 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی۔ بچپن میں میری نظر سے بھی گزری، بڑے ذوق سے اس کو پڑھا تھا۔ سوامی لکشمن پرشاد سے انٹرویو کیا گیا کہ تو نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، اتنا بڑا کام کیا، تو کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ جس انداز سے تو نے محبت کے موتی بکھیرے ہیں اور الفتوں کے پھول اس کتاب میں تو نے اگائے ہیں، تو کیوں نہیں کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا؟ تو لالو کا جواب سنیے، ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور اتنا زناٹے دار تماچا ہے، اگر ہم محسوس کریں تو صدیوں اس کی کسک نہ جائے، اگر نہ محسوس کریں تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا عقل نہ ہو تو موجیں موجیں، لیکن اگر سمجھنے کی بات ہو تو اتنی بڑی تنبیہ ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور ہمیں اپنے وجود سے شرم آتی ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک رواں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ سوامی لکشمن پرشاد نے جواب دیا، کہا جب میں حضور کی سیرت لکھنے بیٹھا، بڑی بڑی امہات کتب سیر کو پڑھا، اور اس کے نتیجے میں نے یہ کتاب تیار کی ہے
हुजूर की सीरत के रोशन गोशे और हुजूर की जिंदगी के दरख्शां बाब जब मैंने देखे तो ये जज्बा मेरे दिल में अंगड़ाइयां लेने लगा कि मैं देर क्यों करता हूं, हुजूर का गुलाम क्यों नहीं बन जाता। लेकिन जब मैं मुसलमानों के किरदार को देखता हूं तो मैं कहता हूं मैं हिंदू ही ठीक हूं। हमारा किरदार लोगों के ईमान के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। जब अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे थे, उन नारे लगाने वालों में मैं भी शामिल था, लेकिन एक बात मैंने कही थी, मैंने कहा आज हम दुनिया की इस ताकत के साथ टक्कर देने की बात तो करते हैं, लेकिन हमने कभी अपने किरदार को झांक करके भी देखा? जिस बस्ती, जिस शहर और जिस मुल्क की हालत यह है कि वाटर कूलर के ऊपर लगे हुए जो गिलास हैं वो भी जंजीरों से बांधे हुए हों, वो कौम अमेरिका जैसी कौम से टक्कर नहीं कर सकती है। मस्जिदों की लैट्रीनों के गंदे लोटे भी संगलियों से बांधने पड़े। जिस कौम का यह किरदार है, क्या वो कौम पनप सकती है, जहान में नशो नमा पा सकती है? हम तो इस कदर गिरावट का शिकार हैं, हम इस कदर गिरे हुए हैं कि हमारी लैट्रीनों के गंदे लोटे वो भी बांध के रखने पड़ते हैं, वरना हम इतने चोर हैं कि वो भी उठा के ले जाएं। तो जिस कौम का यह हाल हो, वो कौम क्या दुनिया की ताकतवर कौमों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती है? आज हमारा अलमिया यही है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास वो ईमान की हरारत नहीं रही, वो दयानत नहीं रही, वो रोशनी और वो नूर नहीं रहा, वो हमारे पास वो उजाले नहीं रहे। कुरान ने हमें जो जिंदगी गुजारने का ढब दिया है, हमारे पास वो ढब नहीं रहा। हमारी जिंदा लाशें लोगों के ईमान के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। वरना हम अपने सदर इस्लाम में देखते हैं और बाद की कहानियां पढ़ते हैं तो दंग रह जाते हैं। इमाम मोहम्मद का जनाजा उठता है तो एक यहूदी आगे बढ़ के जनाजे की चारपाई को कंधा देने की ख्वाहिश करते हुए आगे बढ़ता है, और जो ही कंधा इमाम मोहम्मद के जनाजे की चारपाई पे छूता है तो उसके लबों पे कलमा जारी हो जाता है। हमारे बुजुर्गों की लाशें भी दीन दिया करती थी, उनकी मैयतें भी लोगों को कलमा दिया करती थी, और हमारी जिंदा लाशें लोगों को इस्लाम से हटा रही हैं। मैंने और आपने अपने रवैये को देखना है, अपने अमल पे गौर करना है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी उसको वैसे आगे पहुंचा।